بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم حکایات سعدی سے کچھ اقوال زریں بیان کریں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کمزور دشمن اگر دوستی جتائے اور فرما برداری دکھائے تو سمجھ لو کہ موقع پا کر وار کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص کمزور دشمن کو بے حقیقت مانتا ہے، اس کی مثال اس نادان کی سی ہے جو ایک چھوٹی چنگاری کو نقصان پہنچانے کے قابل نہ سمجھ کر بغیر بجھائے چھوڑ دیتا ہے اور رفتہ رفتہ سلگ کر تمام گھر کو خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ ایسے دوستوں سے جو آپس میں دشمن ہوں، علیحدہ علیحدہ اس طرح ملو کہ اگر کسی وقت دونوں میں دوستی ہو جائے تو تمہیں شرمساری نہ اٹھانی پڑے۔ جو حاکم کسی برے شخص کو سزا دیتا ہے، مخلوق کو اس کی برائی سے اور اسے آخرت کی عذاب و رسوائی سے بچاتا ہے۔ دشمن کا مشورہ سننا تو ٹھیک ہے، مگر اس کا ماننا بھاری خطا ہے۔ تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر بہت ہو جاتا ہے اور قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس رکھنے کو مال و زر نہ ہو، اگر وہ پتھر ہی رکھ لے تو ممکن ہے موقع پر دشمن کا سر توڑنے کے کام آ جائے۔ عالم کو بے علم کے ساتھ زیادہ علم نہ برتنا چاہیے کہ ادھر تو عالم کا دبدبہ گھٹے گا اور ادھر جاہل کا جہل بڑھے گا۔ گناہ یوں تو جس کسی سے سرزد ہو برا ہے، مگر عالموں سے تو بہت ہی برا۔ مجرموں کے قتل کرنے میں جلدی کرنے کی نسبت سوچنا زیادہ بہتر ہے۔ بے سوچے سمجھے قتل کر دو گے تو ممکن ہے کہ مصلحت وقت کے خلاف ٹھہرے اور پھر تدارک مشکل ہو جائے۔ دانا کو جاہلوں سے لڑ کر عزت کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی جاہل اگر زبان آوری سے دانا پر غالب آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پتھر موتی کو توڑ ہی دیتا ہے۔ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ جو شخص سوچ کر بات نہیں کرتا، نامناسب جواب سے رنج اٹھاتا ہے۔ جھوٹ کی مثال لاٹھی یا کسی دوسری چیز کی ضرب کے ساتھ دیتے ہیں کہ زخم اچھا بھی ہو جائے تو نشان ضرور باقی رہ جاتا ہے۔ دیکھ لو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دفعہ جھوٹ بول کر ہمیشہ کے لیے اپنے سچ کا اعتبار اٹھا دیا۔ مخلوق میں بظاہر بزرگ ذات انسان کی ہے اور سب میں بے عزت ذات کتے کی، مگر داناؤں کے نزدیک حق پہچاننے والا کتا ناشکر آدمی سے بہتر ہے۔ بادشاہوں کی بخشی ہوئی پوشاک عزت کی چیز ہے، مگر اپنا پھٹا پرانا لباس اس سے بھی زیادہ عزیز۔ ایسا ہی امیروں کا کھانا تو خوشگوار ہے، مگر اپنی اولاد کا بچہ کھچا اس سے بھی زیادہ مزیدار۔ سنی سنائی دوا کا کھانا اور پوچھے پچھائے راستے پر جانا عقل مندوں کی رائے اور بھلائی کی راہ کے خلاف ہے۔ جو بات بے پوچھے معلوم ہو سکے اس کے پوچھنے میں جلدی نہ کرو کہ وقار میں فرق نہ پڑے۔ کام ہمیشہ صبر و استقلال سے انجام پاتے ہیں، مگر جلدی کرنے والے مفت میں منہ کے بل گرتے ہیں۔ نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں، مگر جو شخص یہ نکتہ سمجھ جائے وہ نادان کیوں رہے گا۔ نالائقوں کے پاس بیٹھ کر کوئی شخص نالائق نہیں بن سکتا۔ نیک آدمی پہلے لوگوں کی کہانیوں اور مثالوں سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور اس طرح مخلوق کی زبان سے اپنی غلطیوں اور مصیبتوں پر طعنہ سننے سے بچ جاتے ہیں، مگر نالائق ضدی اس وقت تک باز نہیں آتے جب تک بدنام نہ ہو جائیں، اور عادی چوری نہیں چھوڑتے جب تک حاکم انہیں جیل کی ہوا نہ کھلائیں۔ زمین پر آسمانی پانی برستا ہے اور زمین سے آسمان پر غبار جاتا ہے، یعنی ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں بھرا ہو۔ دو شخص بیکار رنج اٹھاتے اور بے فائدہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایک تو وہ جس نے جمع کر کے نہ کھایا ہو، دوسرا وہ جس نے پڑھ کر عمل نہ کیا ہو۔ علم سے اخلاق کا کمال مقصود ہے، نہ کہ فقط روپیہ کمانا۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں بھلائی نہ کی ہو، لوگ اس کے مرنے پر نیک گواہی کیا دیں گے؟
انگور کی لذت تو وہ ہے جو بوڑھی بیوہ بیان کرے کہ فلاں شخص نے ایسے میٹھے انگور کھلائے، باغ کا مالک خود ہی کھا کھا کر تعریفیں کرتا رہے تو کیا نتیجہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی قحط سالی میں پیٹ بھر کر اس لیے نہ کھایا کرتے تھے کہ بھوکوں کی حالت نہ بھول جائیں۔ غریب کا حال بدحالی کے زمانے میں زبانی ہی کیا پوچھتے ہو، مناسب ہے کہ کچھ اس کے زخم دل پر مرہم لگاؤ اور ہاتھ پر درہم بھی رکھو۔ چھپانے کے لائق بھید دوست سے کبھی نہ کہو کہ آخر اس دوست کے بھی کئی دوست ہوں گے اور ان دوستوں کے بھی کئی دوست، اس طرح راز کھل جائے گا۔ دو شخص دنیا اور دین کے دشمن ہیں، ایک وہ حاکم جس میں علم نہ ہو، دوسرا وہ عابد جو بے علم ہو۔ اگر دشمن کی فوج میں پھوٹ پڑی ہو تو خاطر جمع سے بیٹھ جاؤ، اور اگر ان میں اتفاق دیکھو تو اپنی سلامتی کی فکر کرو۔ جو آدمی اپنے اچھے زمانے میں نیکی نہیں کرتا وہ بدحالی میں سختی اٹھاتا ہے۔ جو چیز جلد بن جاتی ہے وہ دیر تک کارآمد نہیں ہوا کرتی۔ دیکھتے نہیں کہ مرغ کا چوزہ انڈے سے نکلتے ہی دانہ دن کا چننے لگتا ہے اور تھوڑے دنوں میں جوان ہو جاتا ہے، مگر کچھ بھی قدر و قیمت نہیں پا سکتا۔ سانپ کا سر دشمن سے کچلواؤ کہ اس میں دو خوبیاں ہیں، سانپ مرے تو اچھا اور اگر دشمن مرے تو اور بھی بہتر۔ جو شخص کسی خود رائے کو نصیحت کرتا ہے وہ خود نصیحت کا محتاج اور فضیحت کا مستحق ہے۔ دشمن کا فریب نہ کھاؤ اور خوشامد کرنے والے کی تعریف پر نہ اتراؤ کہ اس نے فریب کا جال بچھایا ہے اور اس نے لالچ کا دامن پھیلایا ہے۔ احمق خوشامد سے ایسا پھولتا ہے جیسے دھونکنی پھونک سے۔ جو شخص نصیحت نہیں سنتا فضیحت اٹھاتا ہے۔ بازاری کتا شکاری کتے کو دیکھ کر بھونکتا ہے مگر پاس نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی نالائق اشخاص جب علم و ہنر میں لائقوں کی برابری نہیں کر سکتے تو برائیاں کرنے لگتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیٹ کا دھندا نہ ہوتا تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا، بلکہ شکاری دام ہی کیوں رکھتا۔ مفسدوں سے مہربانی کا برتاؤ کرنا گناہ ہے۔ بدکار امیر ملمہ کا پتھر ہے اور نیک بخت غریب مٹی میں لتھڑا ہوا سونا۔ بس یوں سمجھو کہ پہلا فرعون کی داڑھی ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ فرعون اپنی داڑھی میں موتی ٹنگوائے رکھتا تھا، اور دوسرا موسیٰ کی گودڑی۔ مگر خوب یاد رکھو آخر میں نیکوں کی مصیبت کا اچھا نتیجہ اور بدوں کی دولت کا سر نیچا ہوتا ہے۔ دو اشخاص کے دل سے نہ تو رنج جاتا ہے نہ حسرت کی دلدل سے ان کا پاؤں چھوٹتا ہے۔ ایک تو وہ سوداگر جس کی کشتی دریا میں الٹ جائے، دوسرا وہ صاحب جائیداد جو اوباشوں کی صحبت میں بیٹھ کر لٹ پٹ جائے۔ جو شخص بری صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بروں کی خوب بو نہ بھی اختیار کرے، بدنام ضرور ہو جاتا ہے۔ شراب خانے میں کوئی کسی کو ڈھونڈنے ہی جائے مگر یہی سمجھا جائے گا کہ وہ شراب پینے گیا ہے۔ جو شخص دوسروں کی بات اس لیے کاٹتا ہے کہ دوسروں پر اس کا علم و فضل ظاہر ہو، لوگ اسے بے وقوف اور جاہل جانتے ہیں۔ جو شخص زیر دستوں پر رحم نہیں کرتا کسی دن اپنے سے زبردست کے ہاتھوں خوار ہوتا ہے۔ دو شخص مرتے وقت حسرت لے جاتے ہیں، ایک تو وہ جس نے ہوتے ہوئے نہ کھایا، دوسرا وہ جس نے جان بوجھ کر عمل نہ کیا۔ بادشاہوں کو وہی لوگ نصیحت کر سکتے ہیں جو مال کی امید اور موت کا خوف نہ رکھتے ہوں۔ تین چیزوں کا بغیر تین چیزوں کے چلنا مشکل ہے۔ اول تجارت بغیر مال کے، دوم علم بلا بحث و مباحثہ کے، سوم حکومت بغیر دبدبے کے۔ شریروں پر رحم کرنا نیکوں پر ظلم کرنے کے برابر ہے اور ظالموں سے درگزر غریبوں پر ستم کے برابر۔ اپنی ہر ایک کمزوری کا اظہار خاص دوست پر بھی نہ کرو کہ شاہد وہی دوست کسی وقت دشمن ہو جائے۔ ایسے ہی دشمن کو بے حد تکلیف نہ دو کیونکہ ممکن ہے کبھی وہی دوست بن جائے۔
لوگوں کے اندرونی عیب نہ کھولو کہ اس سے اگر وہ رسوا ہوں گے تو تم بھی بے اعتبار بن جاؤ گے۔ جس شخص نے علم پڑھا اور عمل نہ کیا وہ اس زمیندار کی طرح ہے جس نے ہل تو چلایا مگر دانہ نہ ڈالا۔ بے دل جسم سے عبادت نہیں ہو سکتی اور بے مغز بادام سے طاقت نہیں آ سکتی۔ جو شخص ٹھوک بجا کر خریدتا ہے وہی خوش معاملہ ہوتا ہے۔ اگر سب راتیں شب قدر ہوتیں تو شب قدر بے قدر ہو جاتی۔ جس شخص کی صورت اچھی ہو ضروری نہیں کہ اس کی سیرت بھی اچھی ہو، حالانکہ غرض باطن سے ہے ظاہر سے کیا کام۔ موتی کیچڑ میں گرنے سے بھی ویسا ہی چمکدار رہے گا اور دھواں آسمان پر جا کر بھی ویسا ہی دھواں دار۔ جس میں قابلیت ہو اس کی تربیت نہ کرنا اور جو ناقابل ہو اس کی تربیت پر وقت ضائع کرنا فضول حرکت ہے۔ کستوری وہی ہے جو خود خوشبو دے نہ کہ عطار تعریفیں کرے۔ دانا کا وجود عطردان کی طرح خوشبو سے بھرپور ہے اور نادان کی کھال ڈھول کے پول کی طرح نرا خول، آواز بڑی پیٹ خالی۔ جس شخص کو مدت میں یار بنایا ہو اسے چند دنوں میں ہرگز آزردہ نہ کرو۔ جب کسی کام میں تردد ہو تو وہ آسان راستہ اختیار کرو جس میں تکلیف کا کم اندیشہ ہو۔ جب تک مال سے کام نکل سکے جان خطرے میں نہ ڈالو کہ داناؤں نے تلوار کو آخر میں رکھا ہے۔ کمزور دشمن کو بے بس نہ سمجھنا چاہیے، جب وہ قدرت پائے گا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ دنیا کا مال آرام سے زندگی گزارنے کے لیے ہے نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ وہی شخص خوش قسمت ہے جو کمائے اور آخرت کے لیے نیک بیج بو جائے، اور وہ بد قسمت ہے جو جمع کر کے مر جائے۔ بخشش کر کے احسان نہ جتاؤ تاکہ اس کا نفع تمہارے لیے بطور امانت محفوظ رہے۔